بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما۔ تفسیر القرآن الکریم کے آج کے درس میں ہم انشاءاللہ سورۃ ہود اس کی آیت نمبر 7 سے 11 تک کا مطالعہ کریں گے، اور آج کی ان آیات کے اندر جو ماخوذ موضوعات ہیں ان میں سب سے پہلے جو تذکرہ ہوگا اس میں اللہ رب العزت نے جو تخلیق کائنات ہے، آسمان و زمین کا بنایا جانا، اس کے حوالے سے اس کا ذکر کیا ہے، اور پھر اس کا مقصد بھی بتایا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا موضوع انسانی جو غفلت ہے، انسان کس طرح کا غافل ہے، اور پھر انسان کی نفسیات کا تجزیہ وہ پیش کیا گیا ہے، اور پھر اسی کے ضمن میں انسان کی جو ہے وہ چند مذموم اور اسی طرح بہترین جو صفات ہیں ان کا تذکرہ ہوا ہے، اور جو بہتر صفت ہے اس کی طرف ذکر کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو مومنین ہیں، صابرین ہیں، ان کی کیفیت کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ آج کے موضوعات ہیں۔ تو درس کا آغاز سب سے پہلے قرآن مجید کی ان آیات کی تلاوت اور ترجمے سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِنْ بَعْدِ الْمَوْتِ لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ۔ ان آیات میں اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے و اور ہوا وہ، الذی جس نے، خلق اس نے پیدا کیا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام، فی میں 6 6 کو کہتے ہیں، ایام دن 6 دنوں میں، وکانا اور کانا تھا، عرشہ اس کا عرش، علی الماء علی اوپر، ما پانی، لیبلوکم تاکہ وہ آزمائے تمہیں، یعنی اور وہی ہے جس نے پیدا کیا تمام آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا تاکہ وہ آزمائے تمہیں، ایوکم ایو کون، کم تم میں سے، یعنی تم میں سے کون، احسن یہ فعل، یہ جو ہے تفضیل کا صیغہ ہے، یعنی ایک سے دوسرے کو جب کمپیئر کرتے ہیں نا، ایک کے مقابلے میں دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اس میں احسن یعنی زیادہ بہتر، عمل میں، یعنی تاکہ وہ آزمائے تمہیں کہ مقابلے میں بہتر کون ہے، عمل میں، عمل کے اعتبار سے کون بہتر ہے، ولا ان اور لا البتہ، ان اگر، یعنی اگر، قلت آپ کہیں، ان بے شک، کم تم سب، کہ بے شک تم سب، مبعوثون سب اٹھائے جانے والے ہو، مبعوث کرنا یہ ہم انبیاء کے لیے بھی لفظ استعمال کرتے ہیں
کہ فلاں نبی کو فلاں امت کی طرف مبعوث کیا گیا، یعنی اٹھایا گیا، تو بے شک تم، یعنی عام لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ بے شک تم سب اٹھائے جانے والے ہو، من بعدی الموت، من سے بعد میں الموت موت کے، تم موت کے بعد سب اٹھائے جانے والے ہو، لَيَقُولَنَّ، تو لام یہ لام تاکید ہے، یقول کا مطلب ہے وہ سب کہیں گے، اور نون کے اوپر پھر تشدید ہے، یعنی وہ ضرور برضرور، یعنی وہ ضرور ہی کہیں گے، الذین، وہ لوگ جو کفروا، ان سب نے کفر کیا، یعنی وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جب آپ ان سے کہیں گے کہ آپ تم سب جو ہے موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو وہ ضرور برضرور کہیں گے، ان ہاذا، ان نہیں ہے، ہاذا یہ، الا سوائے یا مگر، سحر، یہ جادو ہے، مبین واضح یا کھلا، کہ یہ تو کھلا جادو ہے، وَلَئِن، اور لا یقیناً، یعنی وہی لام تاکید ہے، ان اگر، اخرنا، ہم مؤخر کر دیں، ہم یعنی دیر کر دیں اس چیز میں، کسی چیز کو ڈیلے کر دینا، اخرنا اس کا معنی ہے، عنہم ان سے، اور اگر ہم یقیناً مؤخر کر دیں ان سے، العذاب، عذاب کو، الی، یعنی طرف یا تک، امتن، امت، اور امت سے مراد یہاں پر کیا ہے، ایک مدت کے لیے امت کا لفظ استعمال ہوا ہے، معدودتن، معدودہ یعنی عدد کے اعتبار سے، یعنی جس کو گنا جا سکتا ہو، یعنی ایک گنی ہوئی مدت تک، ایک محدود مدت تک اگر ہم ان سے عذاب کو مؤخر کر دیں، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور برضرور، یقیناً، یقولن، وہ ضرور کہیں گے، ما کیا، یحبسہ، حبس، جیسے ہم اردو میں بھی لفظ استعمال کرتے ہیں نا کہ فلاں شخص کو حبس بیجا میں رکھا گیا، یعنی اس کو قید کر دیا گیا، تو روک لیا گیا، تو یہی وہاں یہاں پر بھی وہی لفظ ہے کہ کیا روک رہی ہے اسے، الا، آگاہ رہو، یعنی وہ کہیں گے، پھر بھی وہ کیا کہیں گے کہ وہ عذاب کو کون چیز روک رہی ہے، یعنی اس عذاب کو لے کے آؤ، تو اللہ فرماتا ہے الا، خبردار رہو، آگاہ رہو، یوما، یعنی دن، یاتیہم، وہ آئے گا ان پر، یعنی جس دن وہ عذاب ان پر آئے گا، لیسا، نہیں ہوگا، مصروفن، مصروف میں صرف کا معنی ہے، صرف کس کو کہتے ہیں، یعنی چینج کرنے کو، ایکسچینج کرنے کو، جہاں پہ انسان کرنسی چینج کرواتا ہے نا، اس کو بھی مصرف کہتے ہیں، بینکوں کو بھی مصرف کہتے ہیں، جیسے مصرف الراجی، یا اسی طرح مختلف مصرف وہ بولا جاتا ہے، ATM مشین، تو ان چیزوں کیونکہ آپ وہاں پہ کچھ دیتے ہیں اور اس کو چینج کروا لیتے ہیں پیسوں کے بدلے میں، تو یعنی یہاں پر کیا ہے، لیس مصروفن، تو نہیں ہوگا ٹالا جانے والا، بدل دینے والا، عنہم ان سے، اور ہاقا، گھیر لے گا، ہاقا گھیر لے گا، بہم ان کو، ما جو، کانو وہ سب تھے، بہی ساتھ اس کے، یعنی اس کا، یستہزئون، تو یستہزئون میں استہزاء، مذاق اڑانا، تو جس کا وہ سب مذاق اڑاتے تھے وہی چیز اس دن ان کو گھیر لے گی، یعنی وہ عذاب ان کو گھیر لے گا، وَلَئِن، اور لا، لام تاکید ہے، یقیناً، ان اگر، اذقنا، ہم چکھائیں، ہم جب ہم انہیں چکھائیں، اذقنا میں ذائقہ اس کا معنی ہے، الانسان، انسان کو، منا، اپنی طرف سے، من سے، نہ ہم، جیسے اذق میں اینڈ پہ نہ، تو نہ کا معنی کیا ہے، ہم، منا میں من سے، نہ یعنی ہم اگر اپنی طرف سے چکھائیں انہیں، رحمتن، رحمتن یعنی کچھ رحمت، ثم پھر، نزعناہا، نزع یعنی چھین لیں، کھینچ لیں، نہ ہم، ہاں اس چیز کو، یعنی اسی رحمت کو اگر ہم ان سے چھین لیں، منہ اس سے، انہو تو بے شک وہ، لیئوسن، لا، لام تاکید ہے، یقیناً، یئوسن وہ نا امید ہو جائے گا، بہت نا امید، کفورن بہت زیادہ ناشکرا، تو کفر یا کفور اس کا معنی یعنی ناشکری کرنا بھی ہے، یا جیسے کفر کرنا ہے تو کفر کرنا بھی اصل میں ایک ناشکری ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی انسان ناشکری کرتا ہے، تو یقیناً ایسا شخص بہت نا امید اور بے حد ناشکرا ہو جاتا ہے، وَلَئِن، اور البتہ اگر، اذقناہ، ہم چکھائیں اسے، نعماء، نعماء یعنی کوئی نعمت، لیکن نعماء یہ تھوڑا مختلف سا ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اصل میں اس کے مختلف ہونے میں اس کا معنی بھی اصل میں مختلف ہو جاتا ہے، تو نعماء کے اندر ایسی نعمت کہ جس کو انسان محسوس کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، یعنی جو نظر آتی ہو، ایسی نعمت جو دکھ جائے انسان کے اوپر، جیسے اگر کسی شخص کے پاس گاڑی ہے تو دکھ رہی ہے کہ اللہ نے اس کو نعمت دی ہے، اس کا اچھا گھر ہے، اچھا گھر بار ہے اس کا، تو وہ نعمتیں اس کی دکھ رہی ہیں،
تو یہ نعما کے اندر آتی ہیں. اللہ فرماتے ہیں اور البتہ اگر ہم چکھائیں اسے نعما کوئی بھی ایسی نعمت بعد ضراء، تو یہاں پہ بعد ضراء در اس کے اندر بھی تکلیف ہے، اور لیکن تکلیف کا بھی معنی نعما اور ضراء کی طرح اسی انداز میں ہوگا، یعنی ایسی تکلیف کے جو نظر آ جاتی ہے، انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ جناب فلاں شخص تکلیف کے اندر ہے. تو اللہ فرماتا ہے اور البتہ اگر ہم چکھائیں اسے کوئی نعمت بعد کسی تکلیف کے، مست ہو پہنچی، جو مس ہو پہنچے اسے، لَيَقُولَنَّ، تو لام تاکید ہے، یقولن وہ ضرور کہے گا، رہبا چلی گئیں، السیئات تمام تکلیفیں، عنی مجھ سے تمام تکلیفیں چلی گئیں، دور ہو گئیں، انہو بے شک وہ، لفرح لام تاکید ہے، یعنی یقیناً وہ بڑا ہی خوش ہونے اترانے والا، فرح کہتے ہیں فرحت جیسے نام ہوتا ہے یعنی خوش ہونے والا، تو یہ فرح یہاں پہ اترانے کے معنی میں ہے کہ اس خوشی میں وہ اترانے لگتا ہے، فخور فخر کرنے والا بن جاتا ہے، بہت فخر کرنے والا. الا الذین صبروا، سوائے الذین وہ لوگ جو صبروا ان سب نے صبر کیا، سوائے ان لوگوں کے، یعنی ان کیفیات سے، ان اندازوں ان حالات سے بالکل مختلف وہ شخص ہے کہ جو جس نے صبر کیا. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات، اور عاملو ان سب نے کیے عمل صالحات نیک، اولئک تو یہی وہ لوگ ہیں، لہم ان کے لیے ہے، مغفرتن ایک بخشش یا بہت بڑی بخشش، کیونکہ نکرہ ہے تو نکرہ میں وسعت بھی ہوتی ہے، وہ اجر اور اجر ہے، کبیر بہت بڑا. تو ایسے شخص کے لیے جس نے صبر کیا اور نیک عمل بھی کیے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ فرماتا ہے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے. تو یہ آیات آج جو ہم نے پڑھی ہیں آیت نمبر 7 سے 11 تک، تو ان میں جو پچھلا ہم نے درس پڑھا تھا اس کے حوالے سے اگر ربط دیکھیں تو اس سے پچھلی آیت میں اللہ رب العزت کے کمال علم کو اللہ رب العزت نے ثابت کیا تھا کہ اللہ رب العزت کا علم جو ہے وہ کتنا مکمل اور کامل ہے، کہ اللہ رب العزت ہر ایک چیز کو جاننے والا ہے، حتیٰ کہ جو بھی جاندار اس نے پیدا کیے ہیں ان کو کیا کیا ضرورتیں ہیں، ان کا رزق ان کو کیا کیا کب کہاں چاہیے، اللہ رب العزت ہر چیز سے واقف ہے. اور اللہ رب العزت جو کچھ وہ اپنے سینوں میں دباتے ہیں، چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں، چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے کچھ چھپا نہیں سکتے. تو یہ تذکرہ پچھلی دفعہ ہوا تھا اللہ کے علم کا، اور اس آیت میں اور آج کی جو آیت جہاں سے ہم آغاز کر رہے ہیں اس میں اللہ رب العزت کی قدرت کے کمال کا بیان ہے کہ جس طرح اللہ کا علم جو ہے کامل ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی جو تخلیق ہے، اللہ رب العزت کی جو قدرت ہے، اللہ رب العزت جو تخلیق کر سکتا ہے اس کو اللہ نے بیان کیا ہے، جس کا آغاز اللہ رب العزت نے اس انداز میں کیا، فرمایا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ. تو یہاں پر دو چیزوں کا تذکرہ ہوا ہے. ایک تو اللہ رب العزت نے اس آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کرنے کا تذکرہ کیا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ یہ اس حالت میں اللہ نے اس کو پیدا کیا کہ اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا، یعنی اس سے پہلے اس زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے اللہ رب العزت اپنے عرش پر مستوی تھا اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا. تو اس کی تفصیل آج ہم انشاءاللہ جانیں گے. تو سب سے پہلی بات تو یہ جو ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے. تو ان میں سب سے پہلا جو علم ہمیں آتا ہے وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ایک آسمان نہیں بلکہ جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے. تو آسمان ایک نہیں بلکہ ایک سے زیادہ آسمان، اور حدیث کے اندر 7 آسمانوں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے. اور اسی طرح جو زمین ہے جس کو دنیا بیوقوفوں کی طرح ڈھونڈتی پھرتی ہے کہ جناب زمین کی طرح کوئی دوسری زمین جہاں پر رہائش ممکن ہو، اس کو انسان کوئی ڈھونڈ نکالے کہ مارس پہ رہ لیں گے یا فلاں سیارے کے اوپر رہ لیں گے، تو اللہ فرماتا ہے والارض، اور اس کو اللہ نے ایک ہمیشہ ذکر کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو رہنے کے قابل جو زمین جس کو کہا جاتا ہے تو یہ ایک ہی ہے، یہ آسمانوں کی طرح 7 نہیں ہیں. آسمان تو 7 ہیں، کائنات تو بڑی وسعت والی بہت بڑی ہے، لیکن اس کے اندر جو رہنے کے لیے اللہ نے زمین بنائی ہے وہ ایک ہے. اور اس کو بنایا اللہ رب العزت نے کس انداز میں ہے، تو اس کا تذکرہ ہم اس سے پہلے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 54 میں بھی پڑھ آئے ہیں. مختصراً آج پھر اس کا مختصر سا تعارف دوبارہ کر لیتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہ جو 6 دنوں میں اس کو پیدا کیا ہے، تو کیا یہ دن 6 جو آج کے جو انسان جن کو ہم آج گنتی کے دن گنتے ہیں جیسے رمضان کے 30 دن، تو کیا یہ وہ والے دن ہیں؟
تو مفسر لکھتے ہیں کہ یہ یقیناً وہ والے دن نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ دن، ان کی جو وجود ہے، ان کا وجود محتاج ہے سورج اور زمین کا، جبکہ سورج اور زمین ابھی پیدا ہو رہے ہیں، انہی کے تو پیدائش کا تذکرہ ہو رہا ہے، تو ان کو پھر ان دنوں کے ساتھ گنا کیسے جا سکتا ہے؟ تو اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو سورۃ الحج کے اندر آیت نمبر 47 میں ارشاد فرمایا وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ، کہ جن دنوں کو تم گنتے ہو نا، اس کے حساب سے اگر تم حساب کرو تو اللہ کے ہاں جو دن ہے نا وہ 1000 سال کا ایک دن ہے۔ یعنی جن دنوں کو آج ہم گنتی کرتے ہیں سمجھنے کے لیے، تو اللہ رب العزت کے ہاں جو دن ہے وہ اس طرح کا نہیں ہے، وہ دن بہت بڑا دن ہے اور وہ 1000 سال کا ایک دن ہے۔ اسی طرح قیامت کا جو دن ہے وہ 50,000 سال کا ایک دن ہے۔ تو یہ دن اللہ رب العزت نے مختلف دنوں کا تذکرہ کیا ہے، تو ان میں سے کون سا دن ہے وہ واضح ہمیں نہیں معلوم ہے۔ یا پھر وہ کہتے ہیں کہ 6 ادوار بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، تو کیونکہ یہ کیا کہا دن ہے لیکن دن سے مراد دور ہوں، یعنی 6 مختلف سٹیجز کے اندر اللہ رب العزت نے، مختلف ادوار کے اندر اللہ رب العزت نے اس زمین و آسمان کو پیدا کیا ہو، جس کے اندر ہر دور وہ کتنے ہزار سال کا تھا وہ اللہ رب العزت بہتر جانتے ہیں۔ تو یہ ایک زمین و آسمان کو بنانے کا ایک مختصر یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت تو چاہے تو کن کہے اور فیکون، اللہ جب کہتا ہے ہو جا تو وہ چیز ہو جاتی ہے، تو اللہ رب العزت نے پھر اس دنیا کو اس طرح 6 دنوں میں کیوں بنایا ہے؟ تو اس حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ یہ سب جو ہے اللہ رب العزت کی حکمت کے تحت ہے، ورنہ اللہ رب العزت چاہتا تو ایسے ہی بنا دیتا، لیکن یقیناً اس کے اندر اللہ کی کوئی حکمت ہے، یقیناً حکمت کا کوئی راز ہے جس کا ہمیں معلوم نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے اس کو اس انداز میں اپنی حکمت کے تحت ایک ہی دفعہ کن کہہ کر ہو جا اس کے انداز میں نہیں بنایا ہے، بلکہ 6 دنوں میں یا ایک مدت میں ایک عرصے کے ساتھ بنایا ہے تاکہ آرام آرام سے یہ چیز سیٹل ہو اور اچھے طریقے سے اس کو بنا دیا جائے۔ تو یہ اللہ رب العزت حکمت بہتر جانتے ہیں۔ ہاں، اس 6 دنوں کی اس کی تخلیق کے اندر علماء نے ایک نقطہ وہ ذکر کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ بعض اہل علم نے اس سے اپنے کام جو ہیں وہ بالتدریج کرنے کا استنباط کیا ہے، کہ اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو بھی اپنے کام ہیں ان کو بتدریج کرنا چاہیے، یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ کرنا چاہیے۔ اور یقیناً ہوتا بھی ایسے ہے، جیسے آج کل کی جو پڑھائی ہے تو آپ پہلے ہی دن ایم اے کا پیپر نہیں دیتے ہیں، پہلی کلاس سے شروع ہوتے ہیں، پھر پرائمری پڑھتے ہیں، پھر سیکنڈری اسکول جاتے ہیں، پھر ہائی اسکول جاتے ہیں، اور پھر کالج میں، پھر یونیورسٹی میں، اور پھر اس طرح ایک ترتیب وار جو ہے بالتدریج چیزیں چلتی ہیں۔ اور پوری کائنات کا اگر آپ نظام دیکھیں تو ہر ایک چیز کے اندر ایک تدریج ملے گی آپ کو، اور اسی میں ایک خوبصورتی اور اسی میں ایک حکمت آپ کو معلوم ہوتی ہے کہ کوئی کام جب تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ترتیب کے ساتھ کیا جاتا ہے تو وہ احسن طریقے سے وہ اپنے پایہ تکمیل کو پہنچتا ہے اور وہ بہترین جو ہے ہمارے سامنے ایک پروڈکٹ نکلتی ہے۔ تو یہی اس سے علماء نے ایک استنباط لیا ہے، اس سے یہ ایک دلیل پکڑی ہے کہ انسان کو بھی اپنے کام جو ہے اسی انداز میں پلان کرنے چاہیے اور ان کو ایک بالتدریج کرنا چاہیے۔ پلاننگ جو ہے انسان کو اپنی ٹائم مینجمنٹ اس سے کرنی چاہیے، پلان کرنا چاہیے، اور اس کو پلان کرنے کے لیے غور کیجیے فی ستۃ ایام، جیسے ہفتے کے اندر جو ہے وہ 6 دن اور 7واں دن جمعے کا ہمارے سامنے آتا ہے، تو اس انداز میں یعنی اس کو ایک ہفتے کے اندر جو ہے انسان اس کو ترتیب وار کر لے کہ فلاں دن میں یہ کروں گا، فلاں دن یہ کروں گا، فلاں دن یہ کروں گا، تو انسان اپنے سارے کام جو ہے وہ اچھے سے نپٹا سکتا ہے۔ اور جو شخص پلاننگ ہی نہیں کرتا ہے اور وہ کبھی کچھ کر لیا کبھی کچھ کر لیا، اس کی جو ہے کوئی اس کے پاس ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی آبجیکٹو نہیں ہے اس کے سامنے، یعنی راستہ واضح نہیں ہوتا ہے، تو اس سے بھی یہ ایک ہمارے سامنے جو ہے وہ دلیل نکلتی ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتا ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، کہ اللہ رب العزت کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ جب اللہ نے یہ سارا کام کیا ہے تو اللہ کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ تو ایک تو عرش کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، پہلے بھی شاید ذکر ہو چکا ہے کہ عرش جو ہے اللہ رب العزت کا وہ بہت بڑی اللہ کی ایک مخلوق ہے، اور اللہ رب العزت ہی نے اس کی تخلیق کی ہے، اور یہ عرش اتنا بڑا ہے کہ اللہ رب العزت کی کرسی کے بارے میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر تمام آسمان و زمین کو اگر کاغذ کی طرح کھول کر، پرتوں کی طرح کھول کر رکھ دیا جائے ایک جگہ پر، اور تو یہ سارے کے سارے آسمان و زمین اتنے بڑے ہیں کہ ایک بہت بڑا جنگل آپ اس کو ایک گمان کر لیں کہ ایک بہت بڑا جنگل ہے،
اور یعنی بلکہ اس بہت بڑے جنگل یعنی اور بہت بڑے جنگل کی مثال اللہ کی کرسی کی ہے کہ اس کرسی کے سامنے یہ پورے آسمان و زمین ایسے ہیں کہ جیسے اس جنگل کے اندر ایک انگوٹھی ہوتی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ اس پوری کائنات جو اتنی بڑی کائنات ہے، آسمان و زمین ہے، اللہ کے کرسی کے سامنے ان سب کی اوقات اور حیثیت کتنی ہے، ایک انگوٹھی کی طرح جو جنگل میں ہو، یعنی اتنا بڑا جنگل، اس کے سامنے انگوٹھی کی کیا حیثیت ہے۔ اور اس جو ہے کیا اسے کہتے ہیں، یعنی اللہ کی کرسی کی حیثیت جو ہے عرش کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عرش اللہ رب العزت کا اس سے بھی بہت بڑا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے عرش کے اوپر جو ہے وہ مستوی ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ عرش ہے، اور عرش کے حوالے سے اللہ رب العزت نے یہاں پہ ذکر فرمایا ہے کہ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ کا عرش پانی پر تھا، یعنی یہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے ہی یہ اللہ رب العزت نے اس کو بنا رکھا تھا، یہ موجود تھا، اور وہ کدھر تھا؟ وہ پانی کے اوپر تھا۔ تو اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور مفسرین نے اس کا جواب قرآن و سنت میں سے دیا ہے۔ وہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر پہلے سب سے کیا چیز پیدا ہوئی؟ پہلے اللہ رب العزت نے کس چیز کو تخلیق کیا؟ تو اس کے متعلق مختلف روایات ہمارے سامنے آتی ہیں۔ تو سب سے پہلی روایت جو ہے بخاری سے ہے، جو عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل یمن کے کچھ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امر یعنی کائنات کی ابتدا کے متعلق پوچھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تھا، یعنی سب سے پہلے کیا تھا؟ وہ اللہ تعالیٰ تھا، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس سے پہلے کیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح انداز میں یہ بیان کر دیا کہ سب سے پہلے کیا تھا؟ اللہ تھا۔ تو اس لیے اس سے پہلے کے سوالات کرنا یہ بالکل بکواس ہے، اور اس طرح کے سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ ہاں، سب سے پہلے کون تھا؟ وہ اللہ تھا، اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا، یعنی اللہ تھا اور اس سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ پھر اللہ رب العزت نے تخلیق کیا کس کو؟ عرش کو، اور وہ عرش جو ہے وہ پانی پر تھا۔ پھر اس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور یعنی ذکر میں ہر چیز لکھ دی، یعنی آسمان و زمین کو پیدا کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے لوح محفوظ کے اندر ہر چیز لکھ دی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیریں آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے لکھ دی تھی، یعنی اس تمام جو مخلوقات کی تقدیریں جو ہیں وہ کب سے لکھ دی گئی ہیں؟ آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ نے یہ سب لکھ رکھا تھا، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی پر تھا، یعنی تب بھی جب اللہ رب العزت نے یہ تقدیریں لکھی تھی تو اللہ کا عرش کہاں تھا؟ وہ پانی کے اوپر تھا۔ اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس کے اندر یہ ذکر آتا ہے، اور ایک صحیح حدیث میں ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو پیدا کیا وہ قلم تھا، تو اسے فرمایا لکھ۔ تو اس نے کہا اے میرے رب میں کیا لکھوں؟ تو فرمایا ہر چیز کی تقدیریں لکھ یہاں تک کہ قیامت قائم ہو۔ تو یہ حدیث جو ہے ابو داؤد اور ترمذی وغیرہ میں آئی ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے، علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ تو البتہ شیخ محمد عبدہ رحمہ اللہ نے قلم کی پیدائش اور تقدیر کا لکھا جانا وہ پانی اور عرش کے بعد لکھا ہے، یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو اللہ اس حدیث میں آتا ہے نا عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، تو یہ اصل میں عرش کے اور پانی کے پیدا کرنے کے بعد کا ذکر ہے۔ باقی حدیثوں میں بھی اسی طرح ہے نا، بخاری مسلم کی جو اوپر حدیثیں آئی ہیں ان میں بھی یہی ذکر ہے کہ پہلے اللہ کا عرش پانی کے اوپر تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت نے ہر چیز کی یہ تقدیر لکھ دی۔ تو یہ جو آسمان و زمین کی جو قلم کی پیدائش اور تقدیر کا لکھا جانا یہ پانی اور عرش کے بعد ہے، اور شاید ان کا استدلال جو ہے وہ اسی آیت سے ہے کہ یہ جو آیت ہم نے پڑھی ہے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ جو ہم پڑھ رہے ہیں، تو یہ غالباً اس سے انہوں نے استدلال کیا ہو۔ تو یہ مؤلف لکھتے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی قلم سے پہلے عرش اور پانی کے پیدا کیے جانے کا ذکر کیا ہے، یعنی ان کا بھی یہی لکھنا ہے کہ قلم سے پہلے جو ہے اللہ رب العزت نے عرش اور پانی کو پیدا کر رکھا تھا، اور اس کے کچھ دلائل جو ہیں انہوں نے اپنی کتاب میں فتح الباری کے اندر لکھے ہیں، اور فتح الباری میں کتاب جو ہے بدء الخلق اس کے پہلے باب کے اندر انہوں نے اس کو ذکر کیا ہے۔ واللہ تعالی عالم، تو یقیناً صحیح علم جو ہے وہ اللہ کے ہاں۔ تو ایک روایت میں ہے، اب یہ تو وہ باتیں تھیں جو عرش کے اور عرش کے پانی کے اوپر ہونے کے حوالے سے،
اور پہلے جو ہے اللہ رب العزت نے جب آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے تو اس سے پہلے ہی، حتیٰ کہ قلم اور تقدیر کو لکھنے سے پہلے ہی اللہ رب العزت جو ہے اپنے عرش پر مستوی تھا، اور اللہ نے اپنا عرش جو ہے اس کو تخلیق کر لیا، اور اس کا عرش جو ہے وہ پانی کے اوپر تھا۔ تو یہ ہم نے اس کو ذکر کر لیا ہے۔ تو یہ تو صحیح احادیث کی روشنی میں ہمارے سامنے ایک موقف آتا ہے۔ لیکن بعض جو ہے آپ ادھر ادھر سے بعض اوقات سنیں گے، پڑھیں گے کہ جناب اس تخلیق کے حوالے سے نا کچھ اور بھی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو ایک روایت میں ہے کہ سب سے پہلے عقل کو پیدا کیا گیا۔ تو یہ جو روایت ہے نا جس میں اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ عقل سب سے پہلے پیدا کی گئی، تو یہ ضعیف روایت ہے۔ یعنی ایسا ذکر موجود ہے لیکن ضعیف روایت میں۔ اور ابن قیم جوزی رحمہ اللہ نے المنار المنیف میں لکھا ہے کہ عقل کے متعلق جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ باطل ہیں، یعنی کوئی بھی ان میں سے صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جب ابھی یعنی یہ کچھ بھی پیدا نہیں کیا تھا تو اللہ کے اوپر اور نیچے جو ہے کچھ باریک بادل تھے یا بادل تھے یا کوئی ایسی چیز تھی جس کا پتہ نہیں ہے ہمیں کہ وہ کیا، ایک نامعلوم چیز تھی۔ لیکن یہ روایات بھی ہیں، یہ جو روایت بھی ہے یہ بھی ضعیف ہے، تو یہ بھی جو ہے پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی ہے۔ تو لہٰذا جو صحیح موقف ہے وہ آپ کے سامنے آ گیا کہ اللہ رب العزت وہ سب سے پہلے تھا، اس سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور پھر اللہ رب العزت کا عرش پانی کے اوپر تھا جب اللہ رب العزت نے یہ تقدیر بھی لکھی ہے، اور تقدیر لکھے جانے کے 50,000 سال بعد اللہ رب العزت نے یہ آسمان و زمین کو تخلیق کیا ہے، جس کا اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کو 6 دنوں میں تخلیق کیا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے ایک تو اپنی تخلیق کا ذکر کیا ہے، کیوں؟ پہلے ہم ابتدا میں ذکر کر چکے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنی اتھارٹی، اپنا جو ہے اپنی قوت اور قدرت کا ذکر فرما رہا ہے کہ جس طرح اللہ کا علم جو ہے وہ کامل اور مکمل ہے، اسی طرح اللہ رب العزت کی تخلیق اور جو خلق کی قدرت ہے یہ بھی اللہ رب العزت کی بڑی سٹرونگ ہے۔ اللہ رب العزت جو پیدا کرنا چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ اتنی بڑی کائنات آپ اس کو دیکھیں کہ آج ہم کائنات کے آخری کنارے تک بھی دیکھ نہیں سکتے ہیں، بلکہ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہم بہت قریب، بالکل تھوڑا سا ویژن ہے ہمارا، اتنے 1000 سال دور تک ہم دیکھ سکتے ہیں یا اتنے بلین ایئر تک دور دیکھ سکتے ہیں۔ آگے کائنات کتنی وسیع ہے ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں اس کا علم ہی نہیں ہے، ہم اس کے بارے میں جانتے ہی نہیں ہیں، جبکہ اللہ رب العزت نے یہ پوری کائنات بنا رکھی ہے ہم لوگوں کے پیدا کرنے سے بھی کتنی پہلے۔ تو اس سب کے پیدا کرنے کا اب اللہ رب العزت نے مقصد بھی بیان کیا ہے کہ اللہ نے یہ پوری کائنات بے مقصد پیدا نہیں کی ہے۔ جیسے پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا نا کہ اللہ رب العزت نے اس پوری دنیا کو بنانے کا مقصد بھی ذکر کیا، تو یہاں پر پھر اس مقصد کا دوبارہ ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ جو کائنات پیدا کی ہے یہ ایسے نہیں پیدا کر دی کہ جناب ایسے نتھنگ سے کوئی چیز وجود میں آ گئی اور اب بس بے دھڑا جو ہے نا وہ اب ادھر ادھر سے بس خود بخود چیزیں ہوتی جا رہی ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے، 6 دنوں میں تخلیق کیا ہے، اور دیگر جو قرآنی آیات ہیں ان کے اندر اور ان کی تفاسیر کے اندر ہمیں مزید تفاصیل بھی ملتی ہیں کہ اللہ نے کس دن کس چیز کو کس ترتیب کے ساتھ پیدا کیا۔ تو خیر اس سارے کا ایک مقصد ہے، اور مقصد یہاں پر بیان ہوا لیبلوکم، تو لی جو ہے یہ مقصد کی طرف اشارہ کرتا ہے تاکہ وہ تم سب کو آزمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جس طرح گزشتہ اور موجودہ ہر بات کا علم ہے تو اسے یہ بھی معلوم ہے کہ آئندہ کیا ہوگا، اللہ رب العزت ہر چیز کو جانتے ہیں۔ تو پھر لیبلوکم کا مطلب کیا ہوا کہ وہ آزمائے تمہیں، یعنی کہ اللہ کو آزمانا پڑے گا اور پھر پتہ چلے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو تو ہر چیز پہلے سے ہی معلوم ہے، مگر لیبلوکم آزمانے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق جو کچھ آئندہ ہونا ہے وہ وجود میں آ کر سب کے سامنے آ جائے۔ یعنی ظاہر وہ ابھی ہوا تو نہیں ہے نا، علم اللہ کا یقیناً سب سے پہلے ہے، علم تو اللہ کو پہلے ہی سے ہے۔ اللہ نے آسمان و زمین کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے ہی ذکر میں لوح محفوظ میں سب کچھ لکھ رکھا ہے کہ کیا کیا کب کہاں پہ کیسے ہوگا، لیکن اب اس نے واقعہ تو ہونا ہے۔ اب واقعات اب ہو رہے ہیں، واقعات آج ہوئے ہیں لیکن لکھا اس کے بارے میں پہلے سے ہے۔ لیکن لیبلوکم کا معنی یہ ہے کہ وہ چیز سب کے سامنے آ جائے۔ وہ جو آزمائش ہے نا، تو آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز سب کے سامنے آ جائے اور نتیجہ دوسروں کے سامنے بھی ظاہر ہو جائے کہ اللہ نے جو لکھا تھا وہ سچ لکھا تھا، وہ حق لکھا تھا، اور اس میں کچھ بھی جو ہے وہ ادھر ادھر نہیں ہوا ہے۔ تو اللہ رب العزت کے فیصلے، اللہ رب العزت کا علم وہ یقیناً پختہ ہے، تو اس کا بھی پتہ چل جائے اور اللہ رب العزت آزمائش بھی کر لے سب کے سامنے،
یہ امتحان گاہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ رب العزت نے میرے ساتھ ظلم کیا ہے، اللہ نے مجھے پہلے ہی جو ہے نا وہ کہہ لیں کہ جہنمی لکھا تھا، اللہ نے مجھے جنتی لکھا تھا، کوئی شخص یہ جو ہے دعویٰ نہ کر سکے۔ تو اللہ رب العزت نے بتا دیا کہ ایسا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ یہ آزمائش کے لیے اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے۔ اب اس کے اندر ہر چیز عمل کے اندر آئے گی، تم عمل کرو گے اور اس کو فرشتے لکھتے چلے جائیں گے۔ ہاں اللہ کو پہلے ہی پتا ہے، اللہ رب العزت کو سب پہلے ہی معلوم ہے کہ تم کیا کرنے والے ہو، لیکن وہ چیز تمہارے اوپر اثر انداز نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کو کیونکہ پتا ہے کہ تم جہنمی ہو اس لیے تم غلط کام کر رہے ہو۔ نہیں، غلط کام کرنا تمہارے ہاتھ میں تھا، تمہارے اختیار میں تھا، تم نے خود اپنے اختیار کو، اپنے ہاتھ کو استعمال کیا ہے اور خود اس چیز کو چنا ہے۔ تو اس وجہ سے انسان اللہ رب العزت کے اوپر کوئی جو ہے کوئی بلیم نہیں کر سکتا، اللہ رب العزت کے اوپر اس کی ذمہ داری نہیں ڈال سکتا۔ اب اللہ نے لیبلوکم جو کہا کہ اللہ تمہیں آزمائے، تو آزمائش کے اندر صرف یہ نہیں ہوتا کہ اچھا جی اللہ نے آزما لیا کہ ٹھیک ہے تم پاس ہو گئے یا نہیں، تو یہاں پہ صرف پاس فیل والا کام نہیں ہے، بلکہ بڑی ہی بہترین بات یہاں پہ کی گئی ہے، ایکم احسن عملا، کہ صرف پاس فیل نہیں ہے، بلکہ اگر کسی نے اچھی تیاری کی ہے، اگر کسی نے اچھا کام کیا ہے، تو اللہ رب العزت فرماتا ہے تاکہ اللہ یہ بھی جان لے کہ احسن عملا، تم میں زیادہ بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایسا قدردان ہے کہ عمل میں اچھائی کے درجات کو بھی ملحوظ رکھتا ہے، صرف یہ نہیں کہ اچھا سارے جنتی ادھر آ جائیں، سادے جہنمی ادھر آ جائیں، نہیں، جنت کے اندر جانے والے جو ہیں ان کے اندر بھی دیکھا جائے گا کہ زیادہ بہتر کون کرتا ہے۔ جس نے صرف بہتر کیا جنت میں وہ بھی چلا جائے گا، جس نے زیادہ بہتر کیا جنت میں وہ بھی جائے گا، لیکن درجے سب کے الگ الگ ہوں گے۔ تو اس وجہ سے جو ہے انسان کو احسن و عملہ کی کوشش کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ انسان کی دعا تو یہ ہو کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس دے دے، لیکن عمل انسان کا جہنمیوں والا ہو، یا عمل انسان کا جنت میں صرف جانے والا، داخلے والا ہو۔ تو صرف داخلے تک محدود نہ رہیں، بلکہ اول نمبر لینے کی انسان کوشش کرے، بہترین عمل کرنے کی کوشش کرے، تو اللہ رب العزت جو آزما رہا ہے انسان اس آزمائش میں پورا اترنے کی کوشش کرے، جتنی اللہ نے اس کو استطاعت دی ہے اس کے مطابق بہتر سے بہتر انسان کرتا چلا جائے۔ تو رہی یہ بات کہ کیسے پتہ چلے گا کہ میں اچھا عمل کر رہا ہوں یا نہیں، تو یہ صرف اللہ تعالیٰ کے بتانے ہی سے معلوم ہو سکتا ہے کہ اللہ بتائے گا کہ یہ عمل اچھا ہے یا نہیں۔ یہ بہت زبردست بات ہے یہاں پر مفسر نے لکھی ہے، کیونکہ آج امت میں کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اچھے یا برے کی اپنی ڈیفینیشن بنا لی ہے، انہوں نے اپنی تعریف کر لی ہے کہ جناب اچھا اس کو کہتے ہیں اور برا اس کو کہتے ہیں۔ بدعتیں ایجاد کی جاتی ہیں، اپنی طرف سے عمل گھڑے جاتے ہیں اور سمجھا جاتا ہے کہ یہ بڑا ہی اچھا عمل ہے۔ اسی طرح خود سے ہی کسی ایک عمل کو برا کہہ دیا جاتا ہے، جیسے آج ٹخنوں سے اوپر جو شلوار کا کرنا ہے اس کو بڑا برا سمجھا جاتا ہے، یعنی ہم نے خود بنا لیا کہ فلاں چیز بری ہے، جبکہ اللہ کے ہاں وہ کتنی بہترین ہے یہ تو اللہ کو پتا ہے، اللہ رب العزت بتانے والا ہے۔ تو انسان اصل میں فیصلہ نہیں کرے گا کہ اچھی چیز کیا ہے، بری کی چیز کیا ہے، یہ میں نے عمل اچھا کیا ہے، یہ میں نے عمل برا کیا ہے، تو اس کا فیصلہ، اس کے رول ریگولیشن، اس کے قواعد و ضوابط بنانے والی ذات وہ اللہ کی ذات۔ تو یہ اللہ کے بتانے سے پتہ چلے گا کہ میں نے اچھا کام کیا ہے کہ نہیں۔ تو اس لیے اہل علم کا اس پر اتفاق ہے کہ اچھے عمل کے لیے دو شرطیں ہیں، یہ بڑی اہم بات ہے، اس کو نوٹ کیا جائے کہ جو اچھا عمل ہے اس کو دیکھنے کے لیے دو شرطیں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ عمل خالص اللہ کے لیے ہو، یعنی جو بھی عمل انسان کرتا ہے وہ خالص اللہ کے لیے کیا جائے، اس میں کوئی اور شخص اس کے اندر نہ ہو کہ جناب میری والدہ خوش ہو جائیں گی، میرے بزرگ خوش ہو جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا اطمینان ہوگا، نہیں، وہ خالص اللہ رب العزت کے لیے وہ عمل ہونا چاہیے۔ دوسری یہ کہ کتاب و سنت کے مطابق ہو، وہ عمل کتاب و سنت کے مطابق ہونا چاہیے، یعنی وہ عمل اپنے آپ سے نہ بنایا ہو کہ میں کہوں کہ اللہ رب العزت اس سے خوش ہو جائے گا، یہ خالص میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ یعنی ایک بندہ ایک ایسا نیا عمل ایجاد کرے جس کا قرآن و سنت میں کوئی عطا پتہ نہیں ہے، یعنی کوئی نیا روزہ ایجاد کر لے، کوئی نیا ورد، کوئی نئے اذکار اور وظائف ایجاد کر لے، اور وہ کہے کہ جناب یہ جو ہے یہ خالص میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو صرف خالص اللہ کے لیے ہونا بھی کافی نہیں، بلکہ اس کا سنت کے مطابق ہونا بھی ہے، یعنی اس کو دیکھا جائے گا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل سکھایا ہے کہ نہیں۔ اور معروف ہے وہ حدیث جس میں 3 لوگ آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کے بارے میں پوچھتے ہیں، اور جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی کا عمل تو اس طرح تھا، ایک یعنی سٹینڈرڈ جو ایک نارمل جو ہے روٹین تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے حساب سے وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور ہم تو عام لوگ ہیں، گناہگار ہیں، تو ہمیں تو بہت زیادہ عمل کرنا پڑے گا۔
تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں جناب ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی افطار ہی نہیں کروں گا، یعنی ہر روز روزہ رکھا کروں گا۔ ایک کہتا ہے کہ میں کبھی سوؤں گا ہی نہیں، ساری ساری رات کا قیام کروں گا۔ اور ایک کہتا ہے کہ میں شادی کے چکر میں نہیں پڑوں گا، میں شادیاں نہیں کروں گا۔ تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے تو اللہ کے نبی ان کو بلا کر کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ من رغب عن سنتی فلیس منی۔ وہ یعنی پہلے وہ ان سے پوچھتے ہیں، اور یہ جب وہ تصدیق کرتے ہیں کہ ہاں ہم نے ایسی ایسی بات کی ہے، تو کہتے ہیں کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، اور میں نے لیکن میں روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی چھوڑ بھی دیتا ہوں، میں راتوں کو کبھی جاگتا بھی ہوں، سو بھی جاتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ تو لہٰذا یہ جو تم نے اپنے طرف سے اپنی طرف سے نیکی کے عمل کیے ہیں، اب غور کیجئے، کیا ان کی کوئی نیت بری تھی؟ بالکل نیت بری نہیں تھی۔ کیا وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے تھے؟ یقیناً وہ اللہ کے لیے کر رہے تھے، لیکن وہ عمل کتاب و سنت کے خلاف تھے۔ اور اچھا کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ جناب عمل تو ثابت ہے، روزہ ثابت نہیں ہے دین میں؟ یقیناً ثابت ہے۔ کیا شادی نہ کرنا یہ شادی فرض بھی نہیں ہے؟ اور اسی طرح رات کو جاگنا کیا ثابت نہیں؟ یقیناً ثابت ہے، اللہ رب العزت نے رسول اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً۔ تو لہٰذا یہ ساری چیزیں ثابت ہیں، لیکن کس طرح ثابت ہیں؟ یعنی صرف قرآن و سنت سے اس چیز کا ثبوت کافی نہیں ہے کہ جناب روزہ رکھنا سنت ہے اس لیے ہم 15 شعبان کو روزہ رکھیں گے، نہیں۔ کیا اللہ کے نبی نے روزہ رکھا تھا؟ روزہ رکھنا تو ثابت ہے، لیکن 15 شعبان کو ثابت ہے کہ نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاگنا راتوں کو تو ثابت ہے، لیکن خاص 15 شعبان کی رات کو جاگنا ثابت ہے کہ نہیں؟ یہ دیکھا جائے گا۔ اور اگر وہ نہیں ہے تو چاہے عمل کتنا ہی اچھا ہو، چاہے وہ عمل خالص اللہ ہی کے لیے ہو، وہ مردود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بلکہ ارشاد فرمایا سورہ محمد کے اندر کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اپنے عمل برباد نہ کرو۔ یعنی جو عمل اللہ اور اس کے رسول کے مطابق نہیں ہوگا وہ برباد ہے، وہ مردود ہے، وہ رد کر دیا جائے گا، ردی کے ٹوکری میں پھینک دیا جائے گا۔ تو اس وجہ سے کتاب و سنت کے مطابق عمل ہو، کیونکہ اس میں جو کچھ ہے وہ اللہ کا بتایا ہوا ہے، اللہ رب العزت نے جو فرمایا اللہ کے نبی نے ہمیں وہ پہنچا دیا۔ اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ، یعنی یہ سارے دلائل دینے کے بعد کہ اللہ نے پوری کائنات کو کیسے پیدا کیا ہے، اس کا عرش جو ہے وہ پانی پہ ہے، اور اللہ نے ساری یہ جو تخلیق کا مقصد کیا ہے تاکہ اللہ آزمائے اور تم میں سے دیکھے کہ بہتر کام کون کرنے والا ہے۔ اور اس سب کو بتانے کے بعد جب آپ ان سے کہیں وَلَئِن قُلْتَ، اگر آپ ان سے کہیں کہ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، کہ تم موت کے بعد اٹھائے جاؤ گے، تمہارا حساب ہوگا، تمہارے حساب کے مطابق تمہیں جنت یا دوزخ میں لے جایا جائے گا، تو آگے سے وہ کیا کہتے ہیں لَيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، تو وہ کافر کہتے ہیں کہ جناب یہ تو کھلا جادو ہے، ہم تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے غور کیجیے، اتنی صفات کو جاننے کے باوجود بھی، قرآن و سنت کو پیش کرنے کے باوجود بھی جو لوگ نہیں مانتے ہیں نا، اللہ نے کیا کہا ان کو الذین کفروا، یہ کفر کرنے والے ایک تو لوگ ہوتے ہیں، اور دوسرا وہ ہٹ دھرم لوگ ہوتے ہیں۔ وہ سب کچھ جاننے اور ماننے کے باوجود، یعنی وہ جانتے بھی ہیں کہ اللہ نے سب کچھ کو چیزیں پیدا کی ہیں، وہ مانتے ہیں اس ساری چیزوں کو۔ کیا یہ کفار مکہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ مانتے تھے، قرآن و سنت اس سے بھرے پڑے ہیں، قرآن مجید میں دلائل موجود ہے کہ یہ سب کفار مکہ، قریش کے مکہ، ابو جہل کی بات ہی کر لیں، ابو جہل، ابو لہب اللہ کو مانتے تھے، اللہ کو ایک بھی مانتے تھے، اور مانتے تھے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہی خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، وہی تکلیفیں پہنچانے والا، تکلیف میں انسان کو ڈالنے والا، اور وہی اس سے نکالنے والا ہے، وہی کشتیوں کو پار لگانے والا ہے، وہی جو ہے ہر چیز میں مددگار ہے۔ لیکن جب عبادت کی باری آتی تھی تو عبادت کے اندر وہ کہتے تھے کہ جناب اس کے ساتھ ساتھ یہ فلاں بھی ہے، ہمارا فلاں کرنی بھرنی والا بھی ہے، اور انہوں نے اسی طرح لات، منات اور عزا جو ہے اللہ ہی کے ناموں سے، اللہ سے لات بنا لیا، عزیز سے عزا بنا لیا، تو یعنی اس کے اندر شرک کیا ہے ان لوگوں نے۔ تو لہٰذا یہ سب لوگ اللہ رب العزت کو تو مانتے تھے، لیکن معاملہ کہاں پہ خراب ہو رہا ہے؟ معاملہ یہاں پہ خراب ہو رہا ہے کہ یہ اس کو ماننے پہ تیار نہیں ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل میں رسالت کو مانیں اور اللہ رب العزت کو عبادت کے اندر ایک مانیں۔ تو اس کا سمپل جواب کیا ہوتا تھا ان کے پاس؟ یعنی جواب تو کوئی تھا نہیں، تو وہ کہہ دیتے کہ یہ تو جادو ہے، یہ تو کھلے جادو کے سوا کچھ نہیں ہے، یعنی دوبارہ زندہ ہونے کی کوئی اصل میں اصل نہیں ہے۔ کہتے ہیں اگر دوبارہ زندہ ہو گئے، اگر ہمیں آپ کر کے بھی دکھا دو زندہ، تو مطلب یہ ہوگا کہ یہ تو کوئی جادو ہے، یہ اصل نہیں ہے اور یہ زندہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو وہ یعنی دوبارہ زندگی کے ہی قائل نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ اس کے قائل ہو جاتے کہ دوبارہ زندگی ہے
تو پھر تو ان کو نیک عمل کرنے پڑتے کیونکہ آخرت میں حساب بھی ہوگا. تو اس کے قائل ہی نہیں تھے, اس کو مانتے ہی نہیں تھے. یہ ویسے ہی ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنی آنکھیں بند کر دے اور سمجھے کہ خطرہ ہمارے سامنے موجود ہی نہیں ہے. آنکھیں بند کرنے سے حقیقت نہیں بدل جاتی. پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ. تو اس طرح اللہ رب العزت نے اس کے بعد وَلَئِنْ أَخَّرْنَا, اور البتہ اگر اخرنا ہم مؤخر کر دیں ان سے عذاب کو. تو اب یہاں پہ اللہ رب العزت نے عذاب کو مؤخر کرنے کے حوالے سے ایک بات کی کہ اگر ہم بالفرض جو ہے ان لوگوں سے, یا پھر حقیقت میں بھی اللہ رب العزت نے بہت سے عذاب جو ان کے اوپر اسی وقت جیسے دیگر پہلی قوموں کے اوپر تھا کہ جب وہ اپنے قوم جو ہے وہ قوم اپنے نبی کی نافرمان ہوا کرتی تو کیا ہوتا تھا, اللہ رب العزت ساری قوم کو تباہ برباد کر دیتا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ بہت بڑی نعمت ہے, غور کیجئے کہ اگر میں ان سے عذاب کو مؤخر کر دوں, اگر عذاب ان کے اوپر جلدی نہیں آ رہا اور ان سے میں نے اس کو ایک محدود مدت کے لیے عذاب کو دور کر دیا ہے, تو بجائے شکر ادا کرنے کے کیا وہ کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ, کہ اس عذاب کو کس چیز نے روکا ہوا ہے, آتا کیوں نہیں عذاب. یعنی غور کیجئے یہ جہالت اور ہٹ درمی کا ایک عالم ہے, یا جہالت کی ایک اعلیٰ منزل ہے کہ انسان خود کہے کہ جناب وہ عذاب کیوں نہیں آ رہا, اور حقیقت تو یہ ہے کہ اصل میں یہ اس عذاب کا مذاق اڑا رہے تھے. یعنی ان کو یہ جلدی نہیں تھی کہ عذاب آئے جناب اور ہم اس کے لیے تیار ہیں, نہیں, ایسا کوئی نہیں ہے, تیاری شیاری کوئی نہیں تھی, بلکہ یہ جلد طلب کرنا بطور استہزاء وہ کہہ رہے تھے, ایک مذاق کے طور پہ کہہ رہے تھے. اچھا, دوسری بات یہاں پہ ہے اِلیٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ. تو یہ امہ کا عام روٹین میں جو معنی ہوتا ہے نا, وہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ امت, جماعت, امام, طریقہ, اس کے لیے یوز ہوتی ہے. لیکن اس کا معنی بعض اوقات جو ہے وہ ایک مدت اور راستے کے لیے بھی کیا جاتا ہے. تو یہاں پر مراد جو ہے نا مدت ہے, یعنی امت سے مراد کیا ہے, ایک مدت. تو امتم معدودہ یعنی ایک معدودہ, یعنی عدد کہتے ہیں گنی ہوئی چیز کو, یعنی تھوڑی سی چیز جس کو گنا جا سکتا ہو. تو کوئی زیادہ چیز کی گنتی نہیں کر سکتا ہے, اور جو چیز گنی جا سکے وہ آخر کار ختم ہو جاتی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ آخر کار تو عذاب آنا ہی ہے. یعنی بہت بڑا پوائنٹ ہے اس کے اندر. مفسر لکھتے ہیں کہ آخر کار تو عذاب آنا ہی ہے, صرف عذاب مؤخر ہوا ہے. عذاب اللہ نے معاف نہیں کیا ہے, عذاب ختم نہیں کیا ہے. لیکن اللہ اگر عذاب کو صرف مؤخر کر دے تو یہ جاہل بے وقوف کیا سمجھتے ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ جناب عذاب آنا ہی نہیں ہے, یہ تو جھوٹ ہے. تو یہ اصل میں ان کی ہٹ درمی کی طرف ایک اشارہ ہے. اور جو اس حوالے سے جو گنتی کے عذاب ہوتے ہیں دنیا کے اندر, غور کیجئے نا ان کے اوپر کیسے کیسے عذاب آئے ہیں. جیسے بدر کے اندر ان کے اوپر عذاب آیا, اللہ رب العزت نے کیسے ان کو تکلیف پہنچائی, احد میں, خندق میں, اسی طرح فتح مکہ میں, اسی طرح قتل کیے جانے پہ, قید کیا جانا, غلامی, اور پھر مرنے کے بعد کیا ہے جہنم کے عذاب آنے میں. یہ ساری چند ہی دن ہیں, یہ امت معدودہ ہی ہیں, یعنی یہ کچھ عرصہ ہے, اس کا فائدہ اٹھا لیں دنیا کے اندر. لیکن یہ نہ سمجھیں کہ عذاب ان سے ختم ہو گیا ہے, اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے. نہیں, یہ اللہ کی رضا کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اگر آپ کے اوپر عذاب نہیں آ رہا ہے تو اللہ رب العزت آپ سے بڑا خوش ہے. نہیں, یہ اللہ رب العزت کی طرف سے مؤخر کرنا ہے, یہ آپ کی رسی کھلی چھوڑنا ہے. تو یہ ان کا ایک انداز تھا کہ یہ ایک مذاق اڑاتے تھے اللہ رب العزت کے عذاب کا. بہرحال یہ عذاب کا جو مذاق اڑانا ہے, مقصود یہ سمجھانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تاخیر پر انسان کو غفلت نہیں کرنی چاہیے. اگر کبھی انسان کے اوپر سختی کوئی مصیبت نہیں آتی ہے تو انسان غافل نہ ہو جائے کہ جناب میں تو بالکل اس کا مطلب ہے ٹھیک ہوں, اس وجہ سے کبھی اللہ نے مجھے پکڑا نہیں ہے, کبھی میرے پہ کوئی مصیبت نہیں آئی ہے. نہیں, غافل نہ ہو, بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتا رہے. اور اللہ رب العزت سے واقعی اللہ رب العزت ہر طرح کے جو فتن جو ہیں اللہ رب العزت ان سے محفوظ رکھے, اور اللہ رب العزت ہر طرح کے دنیاوی اور اخروی عذابوں سے ہم سب کو محفوظ رکھے. لیکن انسان غافل نہ ہو اور اس کے اوپر چوڑا نہ ہو جائے, جس کا ذکر آگے آ رہا ہے. اللہ فرماتا ہے الا یوم یاتیہم, کہ یہ تو چند دنوں کی بات ہے نا, عذاب نہیں آ رہا. ہاں, جس دن وہ آ جائے گا خبردار ہو جاؤ, جس دن وہ آ جائے گا نا تو پھر وہ چھوڑے گا نہیں. لیسا مصروفا عنہم, تو ان سے اس کو پھر کوئی ٹال نہیں سکتا ہے, کوئی اس کو بدل نہیں سکتا ہے کہ عذاب کی بجائے کچھ اور ہو جائے. نہیں, اس کو پھر ٹالنے والی کوئی طاقت موجود نہیں ہے. وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ, تو جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے نا وہی چیز آ کے ان کو گھیرے گی. یعنی جن کا مذاق اڑا رہے ہیں نا عذاب کا, وہی اصل میں گھیر لے گا. جب کوئی چیز کسی چیز کو گھیر لیتی ہے نا تو بچنے کا راستہ نہیں ہوتا. پھر آپ کہیں سے کوئی راستہ نہیں پائیں گے کہ یہاں سے نکل جاتے ہیں, پتلی گلی سے نکل جائیں گے, تو ایسا پھر ممکن نہیں رہے گا. پھر اس کے بعد آگے اللہ رب العزت پھر وہی دو سیگے والائن, یعنی یہی والائن کا جو سیگا نا ان دو آیتوں میں, آیت نمبر 9 اور 10 میں ہمارے سامنے آتا ہے
کہ وَلَئِن اور البتہ اگر یقیناً اگر اذقنا الانسان منا رحمتن، تو یہ اللہ رب العزت جو ہے انسانوں کے جو مزاج اس کو بتا رہا ہے، انسان کا جو مزاج ہے وہ کیسا ہے، انسان کس طرح کے رویے اور اس کی نفسیاتی جو کیفیات کیسی کیسی ہوتی ہیں۔ تو پہلی ایک کیفیت ہمارے سامنے آ گئی، اب ایک اور کیفیت ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں پہ ان دو آیتوں میں دو مختلف کیفیات جو ہے نا وہ ذکر کی ہیں، اور یہ مذموم کیفیات، یعنی یہ ان کی تعریف نہیں کی گئی ہے بلکہ ان کی ایک ایسی کیفیت کا بیان کیا گیا ہے جس کو اللہ پہلے فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اگر انسان کو اللہ چکھا دے منا رحمتن، رحمت میں سے کوئی چیز، یعنی رحمت پوری بھی نہیں بلکہ رحمت میں صرف چکھانا ہی ہے، یعنی اگر تھوڑی سی بھی انسان کو رحمت مل جائے نا، اگر انسان کے اوپر تھوڑے ہی وقت کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑی مقدار میں ہی نعمت آ جائے، اور پھر اللہ کیا کرے، ثم نزعناها، پھر اللہ اس کو چھین لے، اللہ اس کو کھینچ لے، یعنی اللہ رب العزت ایک نعمت دی، مثال کے طور پہ کسی شخص کو اللہ رب العزت نے اولاد دی اور 6 مہینے بعد، سال بعد اس کی اولاد اللہ رب العزت واپس لے لے، انہ لیئوس کفور، تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرتا ہے، اس کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ فوراً ناامید ہوتا ہے، لیئوس، اور انہ یعنی اتنی شدت کے ساتھ اللہ بات کر رہا ہے، انہ بے شک، وہ لام تاکید ہے پھر، یعنی یقیناً، یئوسن وہ بہت زیادہ ناامید ہو جاتا ہے، کفور بہت زیادہ ناشکرا ہو جاتا ہے، یعنی اس کو ساری نعمتیں بھول جاتی ہیں، وہ اپنی ساری نعمتیں بھول جاتا ہے کہ جناب اللہ نے ہی تو مجھے عطا کیا تھا، تو یہ عطا اگر کیا تھا اللہ رب العزت نے، اگر واپس لے گیا تو پھر کیا ہوا، اللہ سے پھر امید باندھ لے، اللہ پھر اور دے دے گا۔ اسی طرح مال کی بات ہے، اگر اللہ نے کوئی مال دیا ہے، اگر چند دن آپ کے پاس اچھے دن آئے ہیں اور اس کے بعد سختی آ گئی ہے، تو اللہ رب العزت سے ناامید نہ ہوا جائے، اللہ کی ناشکری نہ کی جائے کہ جناب دیکھو اللہ رب العزت نے تو کتنے لوگوں کو اتنا نوازا اور ہمارے اوپر کبھی رحم ہی نہیں ہوتا، یعنی یہ ناشکری کے الفاظ ہیں، یہ نا امیدی کے الفاظ ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے اس آزمائش کو، اس کے اوپر صبر کرنا چاہیے، تو یہی اس کی ناشکری اور نعمت کا انکار ہے۔ شوکانی رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا کہ اذقنا کے لفظ سے ادنا نعمت، یعنی تھوڑی سی مدت کے لیے ملنا واضح ہو رہا ہے کہ بہت تھوڑی مدت کے لیے بہت ادنا نعمت بھی ملی ہو نا، یعنی آپ کہہ لیں کہ انسان کو ایک کہہ لیں کہ 100 ریال مل جائے، انسان کے پاس ایک بھی ریال نہیں تھا، 100 ریال مل گیا، اب جیسے ہی 100 ریال ملا ہے نا، ویسے تو حقیقت بات ہے کہ واپس نہ بھی لے تو انسان کو فوراً ہوتا ہے کہ جناب صرف 100، تو ہماری حالت تو اس طرح کی ہے، تو ہم تو پھر اس کے بعد 1000 کی امید، پھر اس کے بعد 1,00,000 کی، تو امید یقیناً وہ تو صحیح ہے لیکن ناشکری کے الفاظ انسان سے نہیں نکلنا چاہیے، اور اگر اللہ وہ بھی واپس لے لے تو اس کے اوپر اللہ رب العزت سے نا امید ہو جانا، ناشکرا ہو جانا، یہ ناشکری اور کفر کی علامتیں۔ تو نا امیدی جو ہے وہ مفسر لکھتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے وہ مستقبل سے ہوا کرتا ہے، لا یعوس ان کا جو تعلق ہے، یعنی وہ مستقبل کے لیے نا امید ہو جاتا ہے کہ آئندہ بھی میرے ساتھ شاید ایسے ہی ہو، اپنی تقدیر کو کوسنے لگ جاتا ہے کہ جناب میری تو تقدیر ہی پیڑی ہے، مجھ پہ تو کبھی رحمت ہوئی ہی نہیں ہے، ایک دن کے لیے ہوئی تھی اور وہ بھی واپس چلی گئی ہے، تو وہ نا امید ہو جاتا ہے، اور جو ناشکری ہے اس کا تعلق جو ہے ماضی سے ہوتا ہے، یعنی جو پہلے ملا تھا اس کے اوپر شکر نہیں کرتا ہے، اور جو مستقبل میں آنا ہے اس کے لیے نا امید ہو جاتا ہے، تو یہ دونوں ہی مذموم صفات ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے، ہم پر یہ وارد نہ ہو۔ اور آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے، اور یہاں پر دوسری جو بیماری، دوسری جو ایک مذموم صفت ہے اس کا تذکرہ اللہ فرماتا ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ، کہ جب اللہ رب العزت کوئی نعمت انسان کو دیتا ہے نا، کب؟ تکلیف کے بعد، یعنی اب تکلیف تھی، بہت زیادہ تکلیفوں میں تھا انسان، اتنی تکلیفیں کہ ظاہر ہو رہی تھی، اب اللہ نے اس کے اوپر نا اس کو پھر چکھایا ہے، تھوڑی سی نعمت دے دیا اس کو، یعنی ابھی وہ کوئی امیر آدمی بنا نہیں ہے، یا ابھی اس کو بہت اولاد ملی نہیں ہے، یا نعمت ابھی تھوڑی سی ہی آئی ہے، فوراً چوڑا ہو جائے گا، تو یہ یعنی فوری طور پہ انسان کے اندر دو رویے آتے ہیں، تو وہ فوراً کیا کہتا ہے لَيَقُولَنَّ، تو وہ فوراً کیا کہتا ہے ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، کہ مجھ سے تو ساری جو ہے نا وہ تکلیفیں ہی چلی گئی ہیں، یعنی اب میرے اچھے دن آ گئے ہیں، یعنی اب وہ سمجھتا ہے کہ جیسے مستقبل کے اوپر اس کا کنٹرول ہو گیا ہے، اب جناب وہ دوبارہ اس کے اوپر کبھی تکلیف ہی نہیں آئے گی، اور یا پھر خود اس نے کچھ کیا ہے ایسا کارنامہ، تو اس کا کوئی کارنامہ نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے تکلیف آئی تھی، اللہ کی طرف سے اس کو اللہ نے دور کر دیا، اب اس کے اوپر شکر انسان کرے کہ میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، میری کوئی فخر والی بات نہیں ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے انہو
لفرح فخور، وہ اس پہ خوش ہوتا ہے، پھولتا ہے کہ جناب یہ دیکھو، یہ میرے علم کی وجہ سے، میرے جناب میری محنت کی وجہ سے. آج کتنے لوگ ہیں وہ یہ کیا کہتے ہیں ہمارے اپنے بچوں میں سے، ہم لوگوں میں سے، ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جناب میں نے بڑی محنت کی تھی، اس وجہ سے آج یہاں پہ اس مقام پہ پہنچا ہوں. میرے ماں باپ کی بڑی دعائیں ہیں، میری بڑی محنت ہے، میرے بڑوں کا بڑا جناب اس کے پیچھے ہاتھ ہے. اللہ رب العزت کہاں گیا؟ اللہ رب العزت کو تو بھول ہی گئے ہم. یعنی اتنے اترا رہے ہیں، اتنے خوش ہو رہے ہیں کہ شاید اپنی طرف سے کیا ہے. اور اسی کا ذکر ہم نے قرآن مجید میں قارون کے حوالے سے پڑھا کہ قارون کیا کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ یہ میرے علم کی وجہ سے مجھے سارا خزانہ ملا ہے. تو جیسے ہی اس نے یہ الفاظ کہے ہیں، اللہ رب العزت نے اس کو اس کے خزانے سمیت زمین میں زمیں بوس کر دیا ہے. تو یہ سزا کے طور پہ اللہ رب العزت کرتا ہے. تو یہ انسان کی کیا ہے؟ انسان کو اترانا نہیں چاہیے، فخر نہیں کرنا چاہیے کہ جناب میں بڑی کوئی چیز ہوں. اس کی وجہ سے جناب میں نے دیکھیں کیسا لوگوں کو جو ہے نا، لوگ میرے اتنے قائل ہیں اور اس کی وجہ سے دیکھیں مجھے کیا کیا رتبے مل رہے ہیں اور مجھے یہ ایوارڈز مل رہے ہیں اور مجھے فلاں فلاں چیزیں. انسان کچھ بھی نہیں ہے، ہر چیز اللہ رب العزت کی توفیق سے، اللہ رب العزت کے کرم و فضل سے ہوتا ہے. اس کے بعد آگے اللہ فرماتا ہے الا الذین صبروا. اب یعنی پہلے یہ جو کفار کی مضمون صفات کے بعد اللہ رب العزت نے صبر کرنے والے مومنوں کا تذکرہ کیا ہے کہ سوائے ان لوگوں کے کہ جنہوں نے صبر کیا، جو صبر کرنے والے ہیں، جنہوں نے صبر کیا. وعاملوا الصالحات، اور یہاں پر بھی صرف صبر نہیں کا، یعنی کتنے لوگ ہیں آج ان کے اوپر بڑی بڑی تکلیفیں ہیں اور وہ بیچارے صبر بھی کر رہے ہیں، لیکن ہیں کون؟ کافر، ایمان ہی نہیں ہے ان کے اندر. یعنی کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی اور ہے، بڑے صبر کر رہے ہیں. غور کیجیے ہولو کاسٹ میں جب جرمن نے ان کو مارا تھا، ہٹلر نے، تو بڑا بیچاروں نے صبر کیا ہے. لیکن کیا اس کے باوجود کیا وہ جنت کے حقدار ہو جائیں گے؟ نہیں، کیونکہ عمل صالح ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ ایمان ان کے پاس نہیں ہے. تو صرف صبر بھی نہیں، ہاں صبر بہت بڑی چیز ہے جس کا یہاں پہ جس کو بیان کیا جا رہا ہے، لیکن ساتھ اس کے ایک اور بھی چیز ہے، وہ ہے عامل الصالحات. بے شک جن لوگوں نے صبر کیا اور پھر صبر کے ساتھ انہوں نے نیک اعمال کیے، اور پھر صبر میں یہ بھی معنی ہے اس کے اندر کہ وہ راحت میں پھولتا نہیں ہے. یہ صابر شخص جو ہے یہ کیا کرتا ہے؟ ہر حال میں اللہ رب یعنی جب نعمت ملتی ہے اس کے اوپر بھی صبر کرتا ہے، اس کے اوپر بھی خود جو ہے پھولتا نہیں ہے، اور نہ مصیبت میں رب کی نعمتوں کو بھولتا ہے، یہ صبر کرتا ہے ہر حالت میں. تو اس کی بڑی بہترین وضاحت ہمارے سامنے صحیح مسلم کی حدیث میں ہوتی ہے کہ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، کیونکہ اس کا ہر کام ہی خیر ہے، اور یہ چیز مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے. یعنی یہ مومن ہی صرف کر سکتا ہے. مومن کے اندر یہ ہوتا ہے اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے تو شکر کرتا ہے، سو وہ اس کے لیے خیر ہے. یعنی اس کو کوئی خوشی پہنچے تو خوشی میں بھی اس کے لیے خیر ہے، خوشی میں اس کے لیے تکبر اور فخر والی وہ بات کی وجہ سے گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے، سو وہ بھی اس کے لیے خیر ہے. تو اس کے لیے تو کوئی کانٹا چبھے تو اس کے اوپر بھی اس کو اللہ رب العزت اجر دے دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ مومن کی کیفیت ہے. اللہ رب العزت ہم لوگوں کو بھی ایمان والا بنائے، ہم لوگوں کو بھی اللہ رب العزت صبر کرنے والا اور عمل صالح کرنے والا بنائے، اور اللہ رب العزت ہمیں ایسے ہی لوگوں کے راستے پر چلائے کہ جو لوگ نیک اعمال کرنے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت کی دی ہوئی جو توفیق ہے، اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کے اوپر خوش ہونے والے، اور یعنی اللہ رب العزت کا جو شکر ادا کرنے والے ہیں اور اسے ناامید ہونے والے نہیں ہیں. اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیر و بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.